بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی اس سرزمین کی سیر کروانے جا رہا ہوں جو قدرت کا حسین تحفہ، تاریخ کا خزانہ، ثقافت کا رنگ اور قدرتی نظاروں کا گھر ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے وادی سوات کی، جیسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سورج کی پہلی کرن برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں روشن کرتی ہیں، جہاں دریائے سوات کی نیلی لہریں سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر موسیقی کا نغمہ بکھیرتی ہیں، جہاں جنگلات کی خاموشی انسان کو روحانی سکون دیتی ہے، اور جہاں کا ہر موڑ، ہر درخت، ہر پتھر قدرت کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ سوات کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کبھی بت مت تہذیب کا چراغ روشن تھا۔ دنیا بھر سے مسافر، زائر اور سیاح یہاں آ کر سکون تلاش کرتے ہیں۔ سیدو شریف اور منگورا وہ تاریخی مقام ہے جن کے بازاروں میں زندگی ہر وقت رواں دواں رہتی ہے، جہاں قدیم استوپا، بدھ مجسمے، دستکاری کی دکانیں اور پہاڑی لوگوں کی مہمان نوازی ہر آنے والے کا دل جیت لیتے ہیں۔ جب آپ منگورا سے آگے بڑھتے ہیں تو راستے کے دونوں طرف بلند پہاڑ، دریا کے کنارے لکڑی کے گھر اور سبز پہاڑی ڈھلوانیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ آگے چل کر آپ پہنچتے ہیں بحرین، جو دریائے سوات کے عین کنارے پر آباد ہیں۔ یہاں کا شام کا منظر دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا اور لہروں کی آواز ایسی فضا پیدا کرتی ہے جو دن بھر کی تھکن کو لمحوں میں ختم کر دیتی ہے۔ بحرین سے آگے بڑھے تو سڑک آپ کو لے جاتی ہے کالام، سوات کا دل، قدرت کا شاہکار اور سیاحوں کی جنت۔ کالام پہنچ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا واقعی بہت خوبصورت ہے، جہاں کے جنگلات، ٹھنڈی ہوائیں، آسمان کو چھوتے پہاڑ اور تاروں بھری راتیں انسان کے اندر گہرائی تک اتر جاتی ہیں۔ کالام سے آگے اوشو جنگل ہے، ایک ایسا جنگل جو بادلوں میں لپٹا رہتا ہے۔ لمبے دیودار کے درخت، ہلکی دھند، پرندوں کی آوازیں اور راستے میں بہتا پانی ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے آپ کسی فلمی دنیا میں موجود ہوں۔ اوشو سے سفر جاری رکھے تو آپ پہنچتے ہیں مہوڈن جھیل تک، سوات کا تاج، سوات کی شان اور سوات کی سب سے خوبصورت جگہ۔ نیلا شفاف ٹھنڈا پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ تہہ میں پڑے پتھر بھی نظر آتے ہیں۔ جھیل کے کنارے ٹینٹ، گھوڑوں کی سواری، کشتی رانی اور پہاڑوں کے بیچ بیٹھ کر چائے پینا وہ تجربہ ہے جو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ سوات کی وادیوں میں راستے آپ کو اور بھی بہت سی جھیلوں تک لے جاتے ہیں، جیسے کنہار جھیل، جری جھیل اور گبرال کے پہاڑوں میں چھپی چھوٹی چھوٹی جھیلیں جو سیاحوں سے آ کر اجل رہتی ہیں۔ سوات صرف قدرتی حسن کا خزانہ نہیں بلکہ ثقافت اور روایات کا بھی مضبوط مرکز ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ، خوش اخلاق اور انتہائی مہمان نواز ہیں۔ پشتو یہاں کی زبان ہے، مگر آپ اردو میں بھی بات کریں تو لوگ محبت سے جواب دیتے ہیں۔ سوات کا روایتی لباس، ہاتھ کی بنی شالیں، سوات کی ٹوپی اور لکڑی کی کاریگری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کانوں میں سواتی پلاؤ، کاوا اور خاص طور پر ٹراؤٹ مچھلی اس خطے کی پہچان ہے۔ دریائے سوات کی تازہ ٹراؤٹ مچھلی کا ذائقہ وہ شخص کبھی نہیں بھول سکتا جس نے اسے ایک بار چکھ لیا ہو۔ سوات آنے کا بہترین موسم گرمیوں کا ہے، جب موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا اور سبھی راستے کھلے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں یہاں کی برف باری بھی بے حد مشہور ہے، بالخصوص ملم جبہ، جہاں سکیننگ، چیئر لفٹ، زپ لائن
اور برف سے ڈھکے پہاڑ سیاحوں کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹور پلان بنا رہے ہیں تو اخراجات بھی بہت مناسب ہیں۔ اسلام آباد سے سفر تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے ہے۔ ہوٹل کا خرچہ 3 سے 7 ہزار روپے ہے تقریباً، اور مہوڈن جھیل تک کرایہ تقریباً 6 سے 10 ہزار ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے اخراجات بھی زیادہ نہیں۔ دوستو، سوات صرف ایک وادی نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، آنکھوں کو روشنی دیتا ہے اور انسان کی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ جو ایک بار یہاں آ جائے وہ واپس جانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے سوات کا سفر کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وادی پاکستان کے تاج میں جڑا ہوا وہ قیمتی نگینہ ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان کہہ اٹھتا ہے کہ وہ واقعی ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کا کبھی سوات جانے کا ارادہ ہو تو ضرور جائیں۔ یہ جگہ آپ کی ساری تکن، ساری پریشانیاں اور دل کی ساری گڑمٹ سوچے ایک لمحے میں صاف کر دے گی۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی رائے کومنٹس میں دیں اور مزید جگہوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی جگہ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔